الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد ہتھیا دیڑا ڈسٹرکٹ کٹیہار، جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے عقل مندی اور دانش مندی یہی بتائی ہے، اور آپ نے عقل مند اور دانش مند خطیب وہی بتایا ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے. اس مختصر سے خطبے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون سے پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومن کی کچھ علامتیں بتائی ہیں. کون مومن کامیاب ہے، یا ایک مسلمان اپنے آپ کو کامیاب مومن کب بنا سکتا ہے، اس کے اندر کون سی چیزیں پیدا ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومن کے بارے میں بتایا ہے کہ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے ہیں. کون مومن؟ وہ آگے بتا رہا ہے اللہ تعالی. اپنے آپ کو مومن بنا لینا، مومن کہلوا لینا بہت آسان ہے، لیکن کامیاب مومن بن جانا یہ تھوڑا مشکل ہے. اور اللہ نے کامیاب مومن کس کو کہا ہے، وہ ان آیات کے اندر غور فرمائیے. کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ پہلی چیز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز تو اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع برتتا ہے، جس کی نماز بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ ہوتی ہے.
جو نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے، جو نماز کوے کی چونچوں کی طرح نہیں مارتا پھرتا ہے، اٹھا بیٹھک نہیں کرتا ہے، کثرت نہیں کرتا ہے، ورزش نہیں کرتا ہے، بلکہ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں میں ان کے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو اس طرح ان کے اندر متانت اور سنجیدگی رہتی تھی، اور جب وہ قیام کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تو اس طرح خاموش کھڑے ہوتے تھے کہ آسمانوں پر اڑنے والے پرندے، کوے وغیرہ، چڑیاں ان نماز پڑھنے والے صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ درخت، سوکھا ہوا درخت کھڑا ہے، ایک سوکھا ہوا پیڑ کھڑا ہے، اور وہ ان کے سروں پر اور کاندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب سوچئے کہ ان کی نمازیں کس طرح کی رہتی ہوں گی۔ کھڑے ہیں تو کچھ بھی ہلنا ڈلنا نہیں، کیسا قیام ہوگا، کیسا رکوع ہوگا، کیسا سجدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں رکوع میں جاتے تھے تو اپنی پیٹھ کو بالکل اس طرح کر لیتے تھے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا کوئی برتن، کوئی پیالہ اگر پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو گرتا نہیں تھا، گرنے نہیں پاتا تھا۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہماری نمازوں میں یہ خشوع خضوع ہے؟ یہاں تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے اور جلدی سے پڑھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان رب، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ابھی پیٹھ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو پاتی کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سجدے، اور اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک سارے اعضاء اپنی جگہ پر آ نہیں جاتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تھے تو پیروں کی دونوں پیر ملا لیا کرتے تھے اور دونوں پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ ہم اپنی نمازوں میں ذرا غور کریں کہ یہ خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے؟ ہمارا قیام کیسا ہے، ہمارا رکوع کیسا ہے، ہمارا سجدہ کیسا ہے؟ جب قیام کرتے تھے تو ان کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی تھیں۔ ہم قیام کرتے ہیں تو کبھی گھڑی کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، کبھی پنکھے کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، کبھی آسمان کی طرف ہماری نظر جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں خشوع اور خضوع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومن کس کو کہا ہے؟ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن ہے نا، جب اذان ہو جایا کرتی تھی اور امام منبر کے اوپر کھڑا ہو جایا کرتا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ صحابہ سنتے تھے تو صحابہ کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں بھی وہ نہیں اڑایا کرتے تھے۔ یعنی اتنا غور سے خطبہ سنتے تھے اللہ کے رسول کا کہ سروں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں بھی نہیں اڑاتے۔ یہ ہماری جرأت ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، خطیب منبر پہ بیٹھ گیا ہے اور ہم کھڑکی کے پاس چلائیں، کھڑے ہو کر بولیں، اور یہاں مسجد میں بیٹھ کے لوگ اشارے کریں اور باہر کھڑے ہو کر لوگ کہیں کہ لوگوں آگے بڑھو۔ یہ ہماری جرأت ہے، یہ ہماری بہادری کہہ لو، ورنہ اللہ کے عذاب کا ہمیں اور آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں، اگر جمعے کے خطبے کے بیچ میں اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو دوسرے آدمی کو اس کو خاموش بھی نہیں کرانا چاہیے۔ چپ، اس کو نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ جب اس کو کہے گا کہ تم مت بولو یا خاموش رہو تو اس کو بھی بولنا پڑے گا۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو خاموش کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ سامنے والا آدمی نہ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ خطیب جو خطبہ دے رہا ہے، مقرر جو بول رہا ہے، وہ اگر دیکھ لے تو وہ منع کر سکتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، مت بولیے، بات چیت مت کریے۔ لیکن جماعت میں جو لوگ شامل ہیں وہ نہیں کہہ سکتے چپ رہو، شور مت کرو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کیوں بول رہے ہو، چپ، خاموش، وہ بھی گناہگار ہے۔ یعنی بولنے والا تو گناہگار ہے ہی،
جو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ چپ رہو، خاموش رہو، شور مت کرو، وہ بھی گناہگار ہے۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ جرجی صاحب خطبہ دیں گے، آپ کو مائک پہلے سے ہی کرنا چاہیے تھا، آپ کو ساری چیزوں کا انتظام پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ٹیکنیکل پرابلم ہے، آ سکتی ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ مائک میں خطبہ دیا جائے۔ اگر بار بار مائک ڈسٹرب کر رہا تو ہٹا دیجئے۔ اللہ کے رسول تو جتنا خطبہ دیتے ہیں، اور آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کا دیا وہ بغیر مائک کے دیا، اور 1,44,000 کی بھیڑ نے سنا۔ آپ کے ہاں تو مشکل سے 1,000 آدمی ہوں گے جمعے میں، اور آپ بغیر مائک کے نہیں سن پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کا جب دیا تھا تو بنا مائک کے دیا تھا، اور 1,44,000 کا مجمع سن رہا تھا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مائک لگائیں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ انتظام نہیں ہے اور آپ کو پرابلم ہے اور مائک صحیح نہیں کر پا رہے ہو، بار بار ڈسٹرب کر رہا، تو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھا کر رکھ دیجئے ایک طرف، اور بغیر مائک کے تقریر کریے۔ چند لوگ سنیں گے، جو سنیں گے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ احساس آپ کو پہلے ہونا چاہیے تھا کہ آپ بلا کس کو رہے ہیں اور کس کا خطبہ دلوا رہے ہیں، اس کے خطبے میں کتنے لوگ آئیں گے، آپ کے پاس ان کے بیٹھنے کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ آپ انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر شور شرابے کے ذمہ دار آپ ہیں، اور اس گناہ کے ذمہ دار آپ ہیں۔ بہت کھل کر میں بولنے کا عادی ہوں، میں پھر نہیں چھوڑتا ہوں، میں بول دیا ہوں جو بولنا تھا۔ اس بات کا احساس ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ مذاق مت بنائیے شریعت کا، مذاق مت بنائیے جمعے کے دن کا۔ جیسے ہم نے آج کل جلسوں کا جنازہ نکال دیا ہے، مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، اسی طریقے سے ہم جمعے کے دن کا بھی مذاق اڑا کر رکھ رہے ہیں۔ کم سے کم ان جمعے کے دن کی تو اہمیت اور مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی صفت بتائی ہے کامیاب مسلمان کی، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، ان کی نمازیں کامیاب، وہ نمازیں ہی نہیں اور وہ کامیاب نہیں۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے جو لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغویات، لغو باتوں سے، فضول اور واہیات باتوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ واہیات باتیں ہی تو ہیں۔ آگے سرک جاؤ، ادھر ہو جاؤ، جمعے کے خطبے میں آپ بول رہے ہیں، بیچ میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں آپ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، اناد، ایک دوسرے کی برائی، یہ سب لغویات کے اندر آتا ہے۔ منہ سے جو چیز نکل رہی ہے، اگر اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے اور اس کا تعلق جھوٹ پر، غیبت پر، چغلی پر یا بدتمیزی پر مشتمل ہے تو یہ لغویات ہے۔ اللہ نے مومن کی صفت یہ بتائی ہے، کامیاب مومن کی، والذین ھم عن اللغو معرضون، جو ہر قسم کی لفاظی سے، ہر قسم کے لغویات سے، ہر قسم کے برے باتوں سے دور رہتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب۔ جو نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں وہ، جو لغویات سے دور رہتے ہیں وہ۔ اور تیسری صفت کیا بتائی ہے؟ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرتے ہیں، پوری پوری زکات۔ زکات تو یہ بھی ہوئی کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے لیکن ہم نے مدرسے کو 100 روپے دے دیا، زکات نہیں۔ لیکن معاف کیجئے گا، یہ زکات نہیں ہوئی۔ زکات یہ ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں۔ جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، اب مجھے استطاعت کی تشریح کی طرف نہیں جانا ہے۔ صاحب استطاعت ہیں، اگر اس وقت آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، ابھی سونا چھوڑ دیجئے، آپ دونوں چیزوں کو نصاب بتایا ہے، تو کم والا 52.5 تولے چاندی۔ اگر 52.5 تولے چاندی نہیں ہے آپ کے پاس لیکن 52.5 تولے چاندی کا پیسہ ہے آپ کے پاس، یعنی آپ خرید سکتے ہیں، یا آپ کے پاس 30 تولہ تو چاندی ہے لیکن 22.5 تولہ چاندی کا پیسہ ہے آپ کے پاس، تو آپ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ چکے ہیں، اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کی اوپر زکات فرض ہو گئی۔ آپ کو 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپیہ، 1 لاکھ میں 2.5 روپے آپ کو دینا پڑیں گے۔ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ کے اوپر 2.5 روپے کی زکات فرض ہے،
آپ نے 2 روپے زکات میں نکال دیے لیکن 50 پیسے نہیں دیے تو آپ گناہگار ہوں گے. آپ یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں. آپ کے اوپر 25 روپے زکات فرض ہے 1000 روپے میں, آپ نے 24 روپے غریبوں کو دے دیے ہیں زکات میں, لیکن 1 روپیہ آپ نے روک لیا, نہیں دیا ہے, تو آپ گناہگار ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے ساتھ زکات لینے جایا کرتے تھے صحابہ سے, تو 40 بکریاں جن کے پاس ہوا کرتی تھی وہ 40 بکریوں میں 1 بکری زکات دیتا تھا. اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے, انتقال کر گئے, تو حضرت ابو بکر جانا شروع کر دیے. ابو بکر صدیق کو اس نے 1 بکری دی کہ ہم اللہ کے نبی کو 1 بکری دیا کرتے تھے 40 بکری میں, یہ میرے اوپر 1 بکری کی زکات بن رہی ہے, لے جاؤ. تو اس نے جب بکری دی تو اس نے رسی کھول لی, گلے میں جو رسی پڑی ہوتی ہے اس رسی کو کھول لیا اور ابو بکر صدیق سے کہا لو 1 بکری زکات میں بن رہی ہے, لے جاؤ. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا, بکری کی رسی بھی مجھے چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب میں آتا تھا تو آپ بکری دیا کرتے تھے, رسی کھول کر پکڑا دیا کرتے تھے بکری, اور ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں اس بکری کو رسی کے ساتھ لے جایا کرتے تھے, اور آج تم نے مجھے بکری دے دی, رسی روک لی. اس صحابی نے کہا ابو بکر یہ رسی میری دوسری بکریوں کو باندھنے کے کام آ جائے گی, آپ کے اوپر بکری کی زکات تھی, میرے اوپر جو میں نے دے دی, رسی دینا ضروری تو نہیں ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا, ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں تم سے رسی کے ساتھ بکری لی تھی, آج تم بکری دے رہے ہو, اگر رسی دینے سے انکار کرو گے, رسی روک لو گے, انا قاتلتک, تو میں تم سے جہاد کروں گا, میں تم سے لڑوں گا, میں تم سے قتال کروں گا, میں اپنی تلوار نکال کر تم سے جہاد کروں گا. غور کرو کہ وہ بکری دے رہا ہے لیکن رسی نہیں دے رہا ہے. اور حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں, بکری تو دے ہی رہے ہو, رسی دو, اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم رسی بھی لیتے تھے. تم رسول کے زمانے میں رسی بھی دیتے تھے اور آج رسی روک رہے ہو, اگر بکری دیتی اور رسی نہیں دی تب بھی میں تم سے جہاد کروں گا, یعنی قتال کروں گا. ذرا غور کرو, جو غریبوں کا حق مار کر زکات کھا رہے ہیں, یا جن کے اوپر 1 لاکھ کی زکات فرض ہو رہی ہے, 20-25 ہزار دے دیا اور 70-75 ہزار دابے بیٹھ گئے, معاف کرنا, یہ لوگ قاتل گردن زدنی ہیں. جہاد ان کے اوپر فرض ہو جاتا اگر اسلامی حکومت ہوتی, اور اس میں اگر مارے جاتے تو مارے جائے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا, کسی فقیر کو 100 روپے دے دیا اور غریب کو 100 روپے دے دیا. اگر آپ کے اوپر 1000 میں 25 روپے بن رہے ہیں تو 25 دینا پڑیں گے, 25 پہلے دو, اس کے بعد آپ جو چاہو وہ آپ کی مرضی ہے, خیرات کرو, صدقہ کرو, اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا, لیکن یہ 25 روپے تو آپ کو ہر حال میں دینا پڑیں گے. یہ ہے زکات کا معنی. والذین هم للزکات فاعلون, جو اپنے مال کی پوری زکات ادا کرنے والے ہیں, مومن بھی کامیاب. گنتے جائیے گا. جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں, جو لغویات گندی اور بری باتوں سے دور رہتے ہیں, اور نمبر 3 جو اپنے مال کی پوری زکات ادا کرتے ہیں, یہ مومن کامیاب ہو گئے. والذین, چوتھی چیز, چوتھا مومن کون جو کامیاب, والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنے سطر کی, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے گپتان کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, اپنی بیویوں کو چھوڑ کر, او ما ملکت ایمانہم, اور اپنی باندیوں کو, اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت نہ کریں تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے, کوئی مضائقہ نہیں, کوئی گناہ نہیں, کیونکہ بیویوں کی اور لونڈیوں کی شرمگاہ کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. اس سے زیادہ کھل کر اور کیا بولا جائے گا.
والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر کسی سے شرمگاہ کی حفاظت، لیکن دو لوگوں سے نہیں، دو جنس سے نہیں، وہاں جائز قرار دیا ہے۔ کون ہے وہ دو؟ الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، او ما ملکت ایمانہم، اور اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر۔ اب لونڈی کا زمانہ نہیں ہے، عرب کے اندر چلتا تھا، پہلے پیسہ دیا جاتا تھا اور خرید لیا جاتا تھا، وہ ہماری لونڈی ہو گئی۔ جب ہم نے پیسہ دے کر خریدا ہے تو اب وہ میری ملکیت میں آ گئی ہے، اب اس کے ساتھ نکاح کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن وہ میری ملکیت میں ہے، لہذا اس کے ساتھ ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو خرید کر اپنی ملکیت میں لے لیا ہے، یہ جائز تھا۔ لیکن اب ہیومن رائٹس وغیرہ میں جو کمیٹیاں بنی ہیں، مرد اور عورتوں کے، لڑکے اور لڑکیوں کی خرید و فروخت پر روک لگا دی ہے، اور اس کو اسلام بھی مانتا ہے، کیونکہ غلاموں کو آزاد کرنا، لونڈیوں کو آزاد کرنے کی مہم سب سے پہلے اسلام ہی نے چلائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دو چیزوں پر بتائی، تو اب لونڈی تو ختم ہو گئی ہیں، اب بیوی رہ گئی ہے، تو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیوی اور لونڈیوں کو چھوڑ کر کہ ان کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، کسی کی شرمگاہ سے ناجائز طور پر کھیلے گا، بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، یہی سرکش لوگ ہیں، یہی اللہ رب العالمین کی نافذ کردہ حدود کو توڑنے والے ہیں، یہ غیر محفوظ لوگ ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق لوگ ہیں۔ معاشرے اور سماج پر ہم غور کریں، آج عورتوں کے اور لڑکیوں کے جسم کتنے سستے ہو چکے ہیں، اور ہر گاؤں، ہر شہر کوئی سے بچا ہوا نہیں ہے، 200 300 روپے میں جسم حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ قرآن اس سلسلے میں کھل کر کہہ رہا ہے، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، اپنی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، کسی اور چور دروازے سے اگر آپ نے کسی کی شرمگاہ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی سرکش لوگ ہیں، یہی اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، یہی اللہ کی حد کو توڑنے والے لوگ ہیں، اور جو اللہ کی حد کو توڑ دے وہ غیر محفوظ ہوتا ہے۔ کبڈی کبھی آپ نے کھیلی ہے؟ کھیلی نہیں ہوگی تو دیکھا ضرور ہوگا کبڈی کا میچ۔ ایک بیچ میں پالی ہوتی ہے، لائن، ادھر ایک ٹیم کھڑی ہے، ادھر ایک ٹیم کھڑی ہے، یہی حد ہے آپ کی، اس حد سے، اس لائن سے آپ ادھر ہیں تو آپ محفوظ ہیں، وہ لوگ اس لائن کے ادھر ہیں، وہ محفوظ ہیں، سرکشت ہیں، لیکن اگر اس طرف کا کوئی آدمی اس لائن کو کراس کر کے آپ کے ہاں آ گیا، آپ کے ایریے میں داخل ہو گیا اور کبڈی کبڈی کہتے ہوئے آپ کی طرف آیا، تو وہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب چاہیں اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ سکتے ہیں، اس کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ غیر محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپ کی حد کو توڑ دیا، اپنی حد کو توڑ دیا۔ تو اللہ نے کہا جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنی لونڈی کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کسی شرمگاہ کو حاصل کرنے کا، تو یہ اپنی لائن اور کراس کو توڑ رہا ہے، اور جو اپنی حد کو توڑ دے وہ محفوظ نہیں رہتا ہے، یعنی وہ غیر محفوظ ہے، کبھی بھی اللہ کا عذاب اس کو اپنے لپیٹے میں لے سکتا ہے، غیر محفوظ ہے۔ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ مرد کا، مرد سے بھی ستر ہے۔ اتنا یاد رکھیے، جو لوگ انڈر ویئر پہن لیتے ہیں اور کنویں پہ نہاتے ہیں، ٹیوب ویل پہ نہاتے ہیں یا تالاب میں نہاتے ہیں، یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہاں تک کا حصہ مرد کو مرد سے بھی چھپانا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ عورت کو عورت سے بھی چھپانا ہے۔ بند کر دیں، ایک عورت بھی عورت کے ساتھ
नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा नहीं दिखा सकती है, और एक मर्द भी नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा किसी मर्द के सामने नहीं खोल सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब यहां से लेकर यहां तक मर्द के सामने नहीं खोल सकता, तो इतना नेकर, इतना अंडरवियर पहनकर कुएं पे नहाना और सड़कों पर निकलना, और ये हिस्सा बाजारों में टहलने वाली या घूमने वाली या दुकानदारी करने वाली औरतों के सामने आ जाना, मेरे भाइयों कितना बड़ा जुर्म होगा इस्लाम के अंदर, जब मर्द को मर्द से भी इतना हिस्सा छिपाने का हुक्म दिया है, और एक औरत को औरत से भी इतना हिस्सा छिपाने का हुक्म दिया है। ला यंजुरु रजुलु इला औरतिर रजुल, कोई मर्द किसी मर्द के सतर पे नजर न डाले, वला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरा, और कोई औरत औरत के सतर पे नजर न डाले, यानी मर्द की सतर नहीं देख सकता और औरत की सतर नहीं देख सकती है। इतना हिस्सा मर्द का भी नहीं देख सकता और औरत की भी नहीं देख सकती है। हम अपने समाज और सोसाइटी पे गौर करें। दंगल देखने जाते हैं, कुश्ती, और वो लोग लंगोट पहन के लड़ते हैं, और हम और आप वो मैच देखने जाते हैं, कबड्डी का वो खेल देखने जाते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां अगर बास्केटबॉल खेलने के लिए आ जाएं और उनका टूर्नामेंट हो रहा हो, तो वो शॉर्ट कपड़ों में, घुटने से ऊपर के कपड़ों में मैच खेलती हैं, और मर्द उनका मैच देखने के लिए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, वो कामयाब मोमिन हो ही नहीं सकता। अरे जब मर्द को मर्द के सामने घुटना खोलने की इजाजत नहीं है, सतर खोलने की इजाजत नहीं है, तो वो औरत के सतर को कैसे देख सकता है? और औरत को औरत का सतर देखने की इजाजत नहीं है, तो वो मर्द का सतर पे कैसे नजर डाल सकती है? मौलाना ऐसी बातें तो कहां लोग बताते हैं, हमें नहीं बताते हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन यज़मली, जो मुझसे इन दो चीजों की जमानत दे दे, जो इन दो चीजों की गारंटी मुझे दे, बैना लहयही, अपने दोनों कल्लों के दरमियान, अपने दोनों होठों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान, बीच में जो चीज है यानी जबान, जो आदमी मुझे इसकी जमानत दे दे कि मैं इसको जायज इस्तेमाल करूंगा, यानी हम अपनी जबान से कभी गाली नहीं बकेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, खाएंगे, और किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की बुराई भी नहीं करेंगे। अपनी जबान से जब भी निकलेगा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जुमले निकलेंगे। मैं अज़मल्ली बैना लहयही व बैना फखिज़ैही, और दोनों रानों के दरमियान यानी शर्मगाह, इन दो चीजों की वो गारंटी दे दे कि मैं इस जबान को गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, यानी जिना नहीं करूंगा, बदकारी नहीं करूंगा, बदफेली नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, गारंटी दे दे, आज़मन लहुल जन्ना, मैं उसको गारंटी देता हूं कि वो जन्नत में जाएगा। आज़मन लहुल जन्ना, मेरी तरफ से गारंटी है कि वो जन्नती है। आज यही दो चीजें महफूज नहीं है, यही दो चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। हो सकता है कि जुमे के खुतबे के बाद मेरी ये सख्त कलामी पर बहुत से लोग नाराज होकर कहें कि मौलाना को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। देखिए अभी यहां बैठे हैं और अभी जबान का गलत इस्तेमाल होने लगेगा। होटल पर बैठकर हम गीबत करने लगेंगे, चुगली करने लगेंगे। दो चीजों की गारंटी दी आप दीजिए, अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत की गारंटी मैं दे रहा हूं। जबान काबू में रखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस जबान को पकड़ लेते थे ऐसे और अपनी जेब से मिसवाक निकालते थे और जबान को मारते थे ऐसे। जबान पकड़ी है मिसवाक से। लोग अरे ये क्या कर रहे हो, अरे अबू बकर ये क्या कर रहे हो? हजरत अबू बकर कहते हैं इस जबान को मैं सजा दे रहा हूं ताकि ये कंट्रोल में रहे। इस जबान की वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम भर जाएगी। इस जबान की वजह से जहन्नम में सबसे ज्यादा लोग जाएंगे।
اللہ کے نبی نے جن عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کی اصل وجہ یہی بتائی. جب عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ آپ نے دیکھی صحیح ہے, لیکن وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر, لعن و تان زیادہ کرتی ہو, غیبت و چغلی زیادہ کرتی ہو, ایک دوسرے کی برائیاں تم زیادہ کرتی ہو, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تکفرن العشیر, اپنے شوہروں کی اپنے پتیوں کی نافرمانی کرتی ہو. پہلی وجہ کیا بتائی؟ تکثرن اللعن, لعن و تان زیادہ کرتی ہو. ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر غور کریں, کیا ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا رکوع صحیح ہے, ہمارا قیام صحیح ہے, ہمارا سجدہ صحیح ہے, ہماری نگاہیں کہاں رہتی ہیں, اور نماز میں خیال کس کس چیز کا آتا ہے, ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم غور کریں. ایک تابعی کا پیر سڑ گیا, طبیب نے کہا پیر کاٹا جائے گا. اس تابعی نے کہا, اس بزرگ نے کہا کہ پیر اگر کاٹنے کی نوبت آ گئی ہے تو ایسے کاٹو گے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. اس زمانے میں کوئی محذر چیزیں نہیں چلتی تھی, یعنی انجیکشن لگاؤ, نشہ آ گیا, بے ہوش ہو گئے, پیر کاٹ دیا. اس زمانے میں نشہ آور چیزیں نہیں تھی, بے ہوش کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی. آپریشن کی نوبت آتی تھی تو ہوش میں آپریشن کیا جاتا تھا, بڑا درد ہوتا تھا. تو اس تابعی نے, اس بزرگ نے کہا ایسے میرا پیر کاٹو گے تو بڑی تکلیف ہوگی, ایسا کرو جب میں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤں, کیونکہ پیر خراب ہے, میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں, میں کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد بیٹھ کر میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا, اور میں اس نماز میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دوں گا, یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دوں گا. جب تک میں نماز میں رہوں گا اسی درمیان تم میرا پیر کاٹ دو گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی. طبیب نے ایسا ہی کیا. جب یہ نماز کے لیے تیار ہوئے, کرسی پر بیٹھ گئے, نماز پڑھنے لگے, اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کر دی. طبیب نے اپنا پورا کام کر دیا اور اس کا پیر کاٹ ڈالا, سڑا ہوا پیر الگ کر دیا, نکال دیا. اس تابعی نے پوری 4 رکعات ادا کی, نہ چیخا نہ چلایا, نہ اس کو درد کا احساس ہوا. میرے بھائیوں, وہ کون سی نماز تھی, اور نماز میں وہ اپنے رب کی طرف کون سا دماغ لگایا کرتے تھے اور کیسا منہمک ہو جایا کرتے تھے. ہم اپنی نمازوں کا ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے نماز کی حالت میں اگر مچھر گال پہ بیٹھ جاؤ, کاٹ لے, تو ہماری نیت ٹوٹ جاتی ہے اور فوراً ہم گال پہ ہاتھ مار کے مچھر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہماری نمازیں, ایک ان کی نمازیں تھی کہ نماز کی حالت میں پورا پیر کاٹ دیا گیا, اور اس صحابی کو اس لیے تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں, اللہ سے کلام کر رہے ہیں. تابعی کا یہ حال ہے. ہم نظر ڈالیں اپنے سماج اور سوسائٹی پر, ہم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں, وہ مومن بھی کامیاب ہیں جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. آپ نے کسی کو 1000 روپے امانت کے طور پر دیے گا, رکھ لیجئے, ہم 1 مہینے کے بعد آئیں گے تو لے جائیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اور 1 مہینے کے بعد جب ہم نے آپ سے اپنی امانت مانگی, آپ نے بالکل اسی کنڈیشن میں اٹھا کر آپ نے ہمیں دے دیا. یہ ہے امانت کا خیال رکھنا. لیکن آپ نے کہا کہ یہ کیا جھوٹ بول رہے ہو, کوئی گواہ ہے آپ کے پاس, کب دیا تھا؟ آپ نے اس کو ہڑپ کر لیا, غصب کر لیا, کھا گئے, نہیں دیا, نیت خراب کر لی. میرے بھائیوں, یہ ہے امانت میں خیانت. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مومن کامیاب ہیں, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور جو وعدہ کیا, عہد کیا, اس کو پورا کرتے ہیں. وعدہ پورا کرنا بھی پکے مومن ہونے کی علامت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگے لوگوں فلاں نوجوان کو بلاؤ. لوگوں نے کہا وہ تو بہت دور رہتا ہے, آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے. فرمایا کہ اس کو بلاؤ, بہت ضروری ہے. کہا کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں اس نوجوان سے میں نے وعدہ کیا تھا, ایک عہد لیا تھا
ایک اقرار کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی، میری بیٹی جب جوان ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، میں بیمار ہوں، وعدے کے مطابق مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ اگر میرا انتقال ہو گیا اور یہ وعدہ اگر پورا نہیں کر پایا تو قیامت کے دن میں منافق بنا کر اٹھایا جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے وعدہ خلافی کرنے والے کو منافق بتایا ہے۔ اس کو میری زندگی میں بلا کر لاؤ۔ کچھ لوگ جاتے ہیں کہ پکڑ کے لائیں، دیکھیں کہاں ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لوگو تم جا رہے ہو، اگر اس کو میری زندگی میں لے آتے ہو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میری زندگی میں وہ آ جاتا ہے تو میں اپنا یہ وعدہ خود پورا کروں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر تمہارے اس آدمی کو لانے میں دیر ہو جائے اور میرا انتقال ہو جائے تو میں اجازت دے کر جا رہا ہوں کہ میرا انتقال ہو جائے، اس کے باوجود